کیا؟ وہ دھاڑ کر بولے۔ پارٹی میں موجود کافی سارے گیسٹس ان کے چلانے پر ان کی جانب مڑے۔ کیا کر رہے ہو فواد؟ حاری صاحب نے ناگواری سے ٹوکا پر ان کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میرے پیچھے آؤ، وہ کہتے ہوئے دوسرے فلور پر جانے لگے۔ ان کے پیچھے حاری صاحب بھی لفٹ میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ لفٹ میں داخل ہوتے ہی حاری صاحب نے پوچھا۔ حارث، براک ڈینیال کا مرڈر ہو گیا ہے۔ کسی نے اسے 2 گولیاں سینے میں ماری ہیں اور اس کی ایک ٹانگ میں۔ خوف میں ڈوبی فواد کی آواز پر حاری صاحب کی رنگت زرد پڑ گئی۔ میں نے اسے 2 گولیاں سینے میں ماری اور اسے بچانے والے کو 1 گولی۔ ہاں ہاں ہاں، سالوں پہلے کی آواز حارث صاحب کے کانوں میں گونجی۔ انہوں نے بے ساختہ سر نفی میں ہلا اور لفٹ کے رکنے پر وہ دونوں باہر نکل کر راہداری سے گزرتے بائیں جانب بنے ایک عالی شان روم میں داخل ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فواد؟ ان کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ تم بھول رہے ہو، اس نے یہ ایک نہیں دوسرے بھی کئی مرڈر کیے ہیں۔ فواد صاحب نے انہیں یاد دلایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ روم میں کافی دیر سکوت چھایا رہا اور کچھ ہی دیر بعد روم کی فضا میں دونوں کے بلند و بانگ کہکہے گونجے۔ شکر ہے حرام کھور گیا، ورنہ اسے آؤٹ کرنے کا میں سوچ ہی رہا تھا، فواد صاحب کی مکروہ آواز گونجی۔ چلو یہ تو جس نے بھی کیا اچھا کیا، اب اس ایس پی زبیر کا سوچو، دن بدن گلے پڑتا جا رہا ہے۔ حاری صاحب کے کہنے پر فواد نے انہیں دیکھا۔ اگر اس طرح سب کو نکالیں گے پھر سنبھالے گا کون؟ اور اب براک کے حصے کا کام کون کرے گا؟ ان کے سوال پر حاری صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اگر اس ایس پی نے مزید منہ کھولا تو کمشنر سے کہہ کر سسپینڈ کروا دیں گے۔ فواد صاحب کے آئیڈیا میں دم تھا جس پر حاری صاحب مسکرائے۔ بہت خوب، ویسے تم جاؤ گے وہاں اس کے آخری مرتبہ دیدار کے لیے؟ حاری صاحب نے منہ میں سگار دباتے پوچھا۔ دفع کرو اسے، میں نے تھوڑی کہا تھا لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہو۔ ویسے اس کے بھتیجے نے ہی مارا ہوگا اسے، کافی ٹائم پہلے بھی وہ اس پر 2-3 اٹیک کروا چکا ہے۔ حاری صاحب کچھ چونکے پھر سر ہلا گئے۔ انکل آپ یہاں ہیں تو ہانیہ کہاں ہے؟ ہادی نوک کرتا روم میں آ کر حاری صاحب سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبرا کر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ نیچے ہال میں ہے، میں اسے ابھی وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ ان کا دل تیز دھڑکنے لگا، انہیں کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ نہیں ہے ہال میں، تانیہ کا کہنا ہے کہ اس نے ہانیہ کو بیک سائڈ ڈور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بیوقوف لڑکی کی حرکت پر وہ دانت پیسنے لگے اور حارث صاحب کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور کپکپاتی انگلیوں سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ان کی بیٹی، ان کی جان، ان کی آتی جاتی سانسوں کی ڈور۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ تو کہیں کے نہیں رہتے، ان کی تو زندگی ہی ختم ہو جاتی۔ فواد صاحب نے ہادی کو ایک گھوری ڈالی جو بیزاریت بھرے تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ ہیلو کہاں ہو تم ہانی؟ میری جان تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں ہو؟ مجھے جلدی بتاؤ، یہاں کیوں نہیں ہو؟ اس نے 2 بیلز کے بعد کال پک کرنے پر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور رومال نکال کر ماتھے سے پسینے صاف کرنے لگے۔ اس کے بارے میں ذرا سا کسی کے منہ سے ایسا ویسا سنتے ہی انہیں لگتا تھا کہ اسے کچھ ہوا تو ان کا دل بند ہو جائے گا۔ گھر؟ کس کے ساتھ گئی تم اور کیسے؟ عبداللہ اور باقی کے گارڈز تو یہاں ہیں۔ وہ غصے سے اس کی نادانی پر دھاڑے۔ بہزاد، دوسری طرف بہزاد کے نام پر سب چونکے۔ اچھا تم اس سے کہو وہیں رہے، میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نادانی کوئی کرتا ہے کیا؟ اور تم اپنے روم میں رہو، خبردار باہر نکلی تو بہزاد سے کہو لاؤنج میں بیٹھے۔ وہ درستگی سے حکم دیتے کال کاٹ گئے۔ انہوں نے سکون کا سانس لیتے سگار کا کش لیا۔ کیا ہوا انکل؟ کہاں ہے ہنی؟ ہادی نے ضبط سے لب بھینچ کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا جنہوں نے نظریں چرا لیں۔ کچھ نہیں بیٹا، ہنی کو شاید یہاں اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، اس کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے بہزاد کو بلایا اور گھر آرام کرنے چلی گئی۔ حاری صاحب کے کہنے پر ہادی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اب تو دولت کو چھوڑ کر اس کے ڈیڈ کو کچھ غیرت آئے، کیا وہ اس لڑکی سے شادی کرے؟ وہ کڑ کر سوچ رہا تھا۔ ہانیہ کے پاس باڈی گارڈ کا نمبر بھی ہے، اس نے طنزیہ لہجہ اپنایا، پر حاری صاحب اپنی سوچوں میں گم محسوس ہی نہ کر سکے۔ ہاں ضروری تھا، اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کے جواب پر جہاں فواد صاحب نے ہاں میں ہاں ملائی، وہیں ہادی تیش سے دانت پیستا وہاں سے نکلا۔ آپ دونوں بھی آ جائیں، گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، وہ دونوں سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو فواد صاحب نے حاری صاحب کے چہرے کو دیکھا۔ پیسے آ گئے مال کے تمہارے اکاؤنٹ میں؟ ان کے پوچھنے پر فواد صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس بار کچھ ویٹ کرو جب تک براک کی جگہ کسی کم پیسوں میں دوسرے بھروسے مند انسان کو تلاشیں۔ حارث صاحب نے آئندہ کا لائحہ عمل بتایا۔ ٹھیک ہے، فواد صاحب نے حامی بھری۔ ویسے معلوم ہے اس بار کروڑوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا سالہ۔
فواد صاحب کڑوے لہجے میں بولے۔ کون؟ براک؟ ان کی بات پر حارث صاحب چونکے۔ ہاں وہی کمینہ، کسی ایکٹریس گرل فرینڈ کو ڈائمنڈ والی نیل پالش لے کر دینی تھی جو ابھی مارکیٹ میں آئی ہے، جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ فواد صاحب کی بات پر انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ حارث صاحب کو معلوم تھا اس نے ساری زندگی سارا پیسہ ایسے ہی اڑایا تھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ کیسے تمہارے مخالف پکڑے گئے؟ فواد صاحب کے پوچھنے پر حارث صاحب نے انہیں ساری کارروائی کا بتایا، جس پر انہیں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ اچھا کیا اس لڑکے نے ریکارڈنگ کر لی جو پولیس اور میڈیا کے کام آ گئی، ویسے کافی چالاک لگتا ہے، بہت ہی تیز ہے۔ فواد صاحب کی بات پر حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ بھی تھا وہ اس کا فرض تھا، اب اس پر نظر رکھو۔ کوئی اتنا بھی اپنا نہیں ہے وہ جس پر تم جیسے انسان نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا ہے۔ لفٹ میں داخل ہوتے فواد صاحب کی طنزیہ آواز پر حارث صاحب کے لب مسکرائے۔ مجھے اس سے بہت سی امیدیں ہیں فواد، بے فکر رہو، وہ معنی خیزی سے کہتے فواد صاحب کو الجھا گئے۔ لفٹ سے نکلتے وہ ہال میں واپس داخل ہوئے۔ بائک خان مینشن کے پورچ میں رکی تو وہ مسکراتی ہوئی بائک سے اتری۔ گارڈز کھڑے حیرت سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی بہزاد کو، جس کے پیچھے کھڑی ہانیہ خان، ان کی نک چڑی میڈم، بائک سے ہیلمٹ اتار کر نیچے اتری تھی۔ شوق کی حالت میں مرنے کا مقام تھا ان کے لیے۔ کھلی ہوا میں سانس لے کر آزادی سے گھوم کر اس نے آج خوب انجوائے کیا تھا۔ میڈم آپ کا بٹوا۔ بہزاد نے بائک سے اتر کر اس کا کلچ اسے تھمایا۔ ہیں؟ بٹوا کیا؟ وہ کلچ تھام کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ میڈم اسے ہی بٹوا کہتے ہیں، آپ تو انگلش والے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، ہم سادہ لوگ بٹوا کہتے ہیں، اس نے کلچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ بٹوا؟ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی بڑبڑا کر اپنے کلچ کو دیکھنے لگی۔ وہ بائک پر لٹکے شاپر کو اتار کر اس کے پیچھے آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو پوچھا۔ آپ کے جوتے اور زیور؟ اس کے مسکرا کر بتانے پر وہ حیران نہیں ہوئی کہ وہ کب سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، البتہ جوتوں اور زیور پر ہنسی ضرور آئی۔ لاؤنج میں آ کر ایک سیکنڈ، ذرا میسیجز بہت آ رہے ہیں، سائلنٹ کر لوں وہ۔ لاؤنج میں آ کر وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ تم لوگوں کی زندگی کتنی حسین ہے وائلڈ مین، وہ رشک سے گویا ہوئی۔ سوچ کی بات ہے میڈم، ہم غریبوں کو امیروں کی زندگی حسین لگتی ہے اور امیروں کو ہماری۔ وہ مسکراتا ہوا شاپر ٹیبل پر رکھ کر سامنے کھڑا ہوا۔ تم بیٹھو۔ ہانیہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں ٹھیک ہوں۔ بہزاد حیرت سے بولا۔ کھانا کھایا ہے؟ وہ صوفے پر سیدھی بیٹھتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہاں سے جا کر کھا لوں گا، اب میں جاؤں؟ اس نے اجازت مانگی اور ہانیہ نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے ہی کلچ میں موجود موبائل بج اٹھا۔ میں دیکھ رہی ہوں، یہیں رہو۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی باور کروا رہی تھی کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ یس ڈیڈ۔ وہ اٹھ کر اندر کچن کی طرف بڑھی۔ گھر پر ہوں اور بہزاد کے ساتھ آئی ہوں، مجھے وہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کے استفسار پر اس نے بتایا۔ بہزاد موجود ہے؟ اوکے میں کہتی ہوں۔ اس نے بائے کہہ کر کال کاٹ دی۔ سنو باڈی گارڈ، یہاں آؤ۔ اس نے کچن سے آواز لگائی تو وہ سر ہلاتا وہاں آیا۔ جی میڈم۔ وہ کچن میں آیا اور اسے دیکھا جو پانی کی بوتل منہ سے لگائے سر اٹھا کر پانی پی رہی تھی۔ اس کی شفاف سراہی دار گردن پر جیسے شبنم کے قطرے گرنے لگے۔ بہزاد کے وجود میں اس منظر کو دیکھ کر سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں پھیر گیا۔ تم پیو گے؟ وہی بوتل ہانیہ نے اس کی طرف بڑھائی۔ بہزاد نے اس بوتل کو دیکھا۔ پیاس تو اسے لگ رہی تھی پر وہ ایسی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، اس نے انکار کیا۔ ہانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بہت ڈرتے ہو مجھ سے ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ نہیں میں ڈرتا نہیں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میری میڈم ہیں۔ جس میں آپ نے پانی پیا اسی سے میں پانی پی لوں تو اس سے ہم دونوں کی حیثیت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ بھاڑ میں بھیجو حیثیت کو، جب میں کہہ رہی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا حیثیت سے تو تم کیوں بار بار اس کا ذکر کرتے ہو؟ ایک بات کان کھول کر سن لو وائلڈ مین، وہ چیختی ہوئی چھری اٹھا کر اس کی گردن پر رکھتی خطرناک تیور لیے بولی۔ بہزاد پھر اس پر کسائی والا دورہ پڑتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ عزت کرتے رہو، صرف میری نہیں سب لڑکیوں کی، پر یہ یاد رکھو کہ آئندہ تم جو بھی کہو اس میں کبھی حیثیت، اوقات، نفرت اور ناراضگی نہ ہو، انڈرسٹینڈ؟ اس نے کہتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل بہزاد کے لبوں سے لگا دی اور اس کی گردن پر رکھی چھری پر زور دیا۔ وہ بے بس ہو کر پانی پینے لگا۔ پکڑو بھی، اب کیا سارا پانی میں پلاؤں گی؟ اس کے سینے پر بندھے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ طنزیہ بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے بوتل پکڑی۔ ایک نظر اس کی سبز آنکھوں پر ڈالتے وہ منہ
وہ بوتل کا منہ لبوں سے لگا گیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ بوتل کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ بولا تو ہانیہ ٹھٹک کر مڑی اور اسے دیکھنے لگی، جس کا لہجہ اور بات ہی نہیں انداز بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ شاید اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ مسکرا کر اعتماد سے بولی۔ بہزاد نے تمسخر سے ابرو اچکایا۔ کیوں؟ گھر میں کوئی نہیں سوائے ہم دونوں کے۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے تو بتا دوں کہ 5 گارڈز باہر موجود ہیں۔ وہ میری ایک پکار پر دوڑتے ہوئے آئیں گے اور تمہارے سمجھنے سے پہلے ہی تمہارا حلوہ بنا دیں گے۔ وہ اکڑ کر بولی اور بہزاد نے سر کھجایا۔ وہ ہنسی اور پھر اچانک وہ ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہزاد نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا کر اس کی پشت کاؤنٹر سے لگا دی۔ بہزاد نے اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ابرو اچکائی۔ اب بلاؤ اپنے گارڈز کو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ ہانیہ نے آگ بگولا ہو کر مزاحمت کی۔ بار بار قریب مت آیا کریں۔ آپ کو تو کچھ نہیں پر ہمیں بہت فرق پڑتا ہے میڈم۔ وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کے سرخ چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اسے جو سمجھانا چاہتا تھا سمجھا کر وہاں سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا اور وہ گہرے سانس لیتی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی اور اسے نظر انداز کرتی ہوئی ملازمہ کو بلا کر کھانا بنانے کا حکم دیتی خود چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ جاؤ اس باڈی گارڈ کو بلا کر لاؤ، وہ حکم دیتی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے حکم پر ملازمہ کچن میں چلی گئی اور دوسری بہزاد کو بلانے۔ میڈم آپ نے بلایا؟ کچھ ہی دیر میں اس کے پیچھے سے آواز آئی۔ ہانیہ کو اس کی کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد آئی۔ اس منظر کو یاد کرتے اس کی سانس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ وہ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ بیٹھو، وہ آہستہ سے بولی۔ بہزاد نے اس کے لہجے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نائٹ سوٹ میں گولڈن چمکتے بالوں کے ساتھ اس کا سائڈ فیس دکھ رہا تھا اور اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کافی غصہ ہے، اسی لیے وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ ناراض ہے؟ کچھ دیر بعد وہ شرمندگی سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے غصے سے سر اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ناراض ہونا چاہیے؟ اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم گئے۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک لحاظ سے ہونا چاہیے، دوسرے سے نہیں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ دونوں وجوہات بیان کرو، چلو، وہ حکم دیتی ہوئی بولی۔ پہلا یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قریب آنے سے کیسا فیل ہوتا ہے۔ وہ کچھ اس کی طرف جھک کر بولا۔ اس کے سرگوشی نما لہجے پر وہ سرخ ہو کر نظریں اپنی پلیٹ پر جھکا گئی۔ یہ تو سچ تھا، اس کی حالت خود غیر ہو گئی تھی۔ اور دوسرا؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ زیادہ کسائی کی سپوتری مت بنا کریں، میں اس سے زیادہ خطرناک ہوں۔ وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ اس فسوں خیز ماحول میں اس کے کہکہے نے سارا سحر توڑ دیا تھا۔ ہانیہ نے فورک اٹھا کر اسے مارا جسے اس نے کیچ کر لیا۔ بہت خطرناک ہیں آپ میڈم، سر نفی میں ہلاتے وہ بولا۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کچن میں کھڑی کک اور ملازمہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ بچ کر رہنا۔ دوسرا فورک اٹھا کر وہ اسے وارن کرنے لگی۔ مجھ سے؟ بہزاد نے گہری نظروں سے دیکھتے اسے پھر سے ڈرانا چاہا۔ بچا کر رکھنا؟ اس نے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ دل میں چھپا کر رکھوں گا۔ بہزاد نے اپنی پلکوں کو ہلکا سا جھکا کر سر تسلیم خم کیا۔ اس نے کہا نہیں پر اس کی آنکھیں صاف بول رہی تھیں، جن سے ہانیہ کافی جھجک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ پھر ہانیہ اسے گڈ نائٹ وش کرتی ہوئی ہزاروں سپنے اپنی پلکوں پر سجائے اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ وہ اسے بتا کر گئی تھی کہ ڈیڈ نے کہا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتے بہزاد وہیں رک کر ان کا انتظار کرے۔ بہزاد کا ارادہ بھی یہی تھا، ایسے کیسے اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ سر ہلا کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ رات تقریباً 3 بجے کے قریب حارث صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ بہت بہت شکریہ بہزاد کہ تم یہاں موجود رہے اور اسے ٹھیک سے گھر پہنچا دیا، ورنہ تو اس نے یوں اچانک وہاں سے آ کر میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حارث صاحب نے مشکور ہوتے کہا، سر یہ تو میرا فرض تھا، آپ بے فکر رہیں، جب تک میری ڈیوٹی رہے گی آپ دونوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے اعتماد بھرے لہجے پر حارث صاحب مسکرائے۔ رات بہت ہو گئی ہے، یہیں رک جاؤ کوارٹر میں، وہ اس کا خیال کرتے ہوئے بولے۔ نہیں سر، میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی میڈم نے کہا ہے پرسوں سے آنا جاب پہ، تو آج میں جا رہا ہوں۔ اس نے انکار کیا تو حارث صاحب مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس کی بائک دیکھ چکے تھے، اس لیے اسے ڈراپ کا نہیں کہا اور پھر اپنے روم کی جانب چلے گئے۔ بہزاد بائک سٹارٹ کرتا خان مینشن سے نکل گیا۔ اپنے بستر پر لیٹے حارث صاحب کی سوچ اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے اسے براک ڈینیال کی جگہ پر لائیں۔ سر، کوئی رومیسا نامی لڑکی آپ کا پوچھ رہی ہے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے سیاہ چادر میں چھپی رومیسا کو دیکھتے ہوئے کان میں لگے ہینڈ فری سے ہادی کو مخاطب کیا۔ لیپ ٹاپ پر
ठक ठक करती उसकी उंगलियां साकित हुई। रुमैसा, वो यहाँ? वो बुड़बुड़ाया। जी सर, वो आपसे मिलना चाहती हैं, भेज दूँ उन्हें? वो प्रोफेशनल अंदाज में इजाज़त मांगने लगी और रुमैसा कभी उसे देखती तो कभी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगती। डैड है यहाँ? उसे अपने बाप का ख्याल आया। नहीं सर, वो मिल गए हैं न्यू वर्कर का काम देखने, रिसेप्शनिस्ट ने रिपोर्ट दी। ओके, फिर उसे भेज दो। हादी ने सुकून का सांस दिया। ओके सर। वो कॉल मुनक़ता करती रुमैसा को लिफ्ट और 3rd फ्लोर पर मौजूद हादी के रूम का रास्ता समझाती अपने काम में मसरूफ़ हो गई। शुक्रिया। रुमैसा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। मैं कम इन सर? ग्लास डोर धकेल कर अंदर आती वो शरारत से बोली। तुम अंदर आ चुकी हो? उसने बगैर नज़रें उठाए तुंदो तेज़ लहजे में कहा। वो उसका गुस्सा समझती मुस्कुराई। हादी ने दिल के हाथों मजबूर होकर नामहसूस अंदाज में उस पर सरसरी नज़र डाली और इंटरकॉम पर प्यून को 1 कप कॉफ़ी और 1 कप आइसक्रीम लाने का कहा। आप नाराज़ हैं हादी? वो वहीं खड़ी भराई आवाज़ में उसके सर्द मोहरी पर बोली। क्यों आई हो यहाँ? काम बताओ और जाओ यहाँ से। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता उठा और प्रिंटर से प्रिंट होकर निकलते पेजेस को जमा करता फाइल की शक्ल देखने लगा। वो खामोशी से उसके बेगाने तासुरात को देखने लगी। मैं कम इन सर? दरवाजे पर दस्तक सुनकर रुमैसा की आवाज़ उसके गले में ही दब गई। आ जाओ। इजाज़त देते हुए वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। ये सामने टेबल पर रख दो। उसने प्यून के हाथ में मौजूद ट्रे की तरफ इशारा करते सामने मेज़ और उसके गिर्द रखे 2 सीटर सोफ़े की जानिब इशारा किया। प्यून सर हिलाता एक नज़र साइड पर ब्लैक चादर में खड़ी रुमैसा पर डालकर कॉफ़ी का कप और आइसक्रीम रख कर जाने की इजाज़त मांगने लगा। ये लो, इसकी 2 कॉपीज़ करवाओ, एक डैड को देना और दूसरी मैनेजर को। उसने वो फाइल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा और जाने की इजाज़त दी। ओके सर, वो कहकर चला गया था। आप मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहे हादी? मैं कैसे आ सकती थी इन अमीर लोगों की पार्टी में? अगर कोई पूछता मैं कौन हूँ तो तुम क्या कहते कि ये एक मुलाजमा की बेटी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और मूवीज़ की तरह इसके लिए सबसे लड़कर अब शादी करूँगा? वो मजबूरी और एहसास कमतरी का शिकार होती चीख पड़ी। हादी ने घूर कर उसे देखा जिसकी आंखें पानियों से भर चुकी थीं। जब मोहब्बत की है तो निभाऊंगा भी मिस रुमैसा। इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो दूंगा, पर तुम्हें सिर्फ अपना बनाऊंगा। आई समझ? वो उठकर उसके करीब पहुंचकर उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसकी भीगी आंखों को देखता दिल की गहराइयों से कह रहा था जहाँ वो बसती थी, जबकि पलकों की नोक पर रुके रुमैसा के आंसू उसके गालों पर फिसल आए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है हादी? आपके डैड, वो आपकी शादी आपकी कज़न से करवाना चाहते हैं। उसका क्या वो आपकी शादी मिनिस्टर की बेटी की बजाय मुलाजमा की बेटी से करवाएंगे? और आप जानते हैं, भाग कर या कोर्ट मैरिज मैं भी नहीं करूँगी। इस तल्ख हकीकत पर हादी ने तकलीफ से आंखें मीच कर खोली तो रुमैसा ने देखा उसकी आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। यही तो मेरी मजबूरी है हार्ट बीट, कि मैं तुम्हें ना तकलीफ़ दे सकता हूँ ना ही रुसवा कर सकता हूँ, वरना तो कब का तुम्हें अगवा करके दूर, बहुत दूर ले जाता। दौलत का नहीं, रिश्तों का आशियाना बना लेता। पर तुम्हें मैं इज़्ज़त के साथ पूरे प्रोटोकॉल से रुखसत करवाना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें रुसवा करना। वो उसे सीने से लगाए सोफ़े पर आया और उसे अपने साथ बिठाया। पर आप जानते हैं, अब तक तो सिर्फ दौलत ने फतह पाई है इंसानों पर। ये कैसे मुमकिन होगा? नॉट पॉसिबल। वो मुंह बनाकर अफसरदगी से बोली। हादी ने उसकी नाउम्मीदी पर उसे घूरा। साथ तो दे नहीं सकती, आमीन ही कह दो जालिम। 2 मिनट में ही उसका मूड ठीक हो गया था। यही तो उसकी खासियत थी कि एक पल में विलन, दूसरे पल में हीरो। आमीन सुम आमीन। वो आंखें मीच कर शरारत से मुस्कुराती शर्माती हुई बोली। उसकी अदा पर निसार होते हादी चौहान का दिलकश कहकहा फिज़ा कमरे की फ़िज़ा में गूंजा। आई लव यू हार्ट बीट। काश तुम अमीर होती और मैं तुम्हारा मुलाजिम होता। वो उसके सर पर लब रखता शिद्दत से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता बोला। रुमैसा उसकी ख्वाहिश पर खिलखिला उठी। अरे हुजूर, आप तो मुझसे नाराज़ थे ना? उसकी पुरतबीश नज़रों पर वो अपनी झिझक मिटाने के लिए गोया हुई। अरे हजूर की जान, किसने कहा मैं नाराज़ नहीं? बेशक वो नाराज़ नहीं, बस थोड़ा सा खफा था। और उस खफगी में वो सारी रात और सुबह से उसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा था, जिससे वो मजबूर होकर यहाँ चली आई थी। आपके अंदाज से अंदाज़ा लगाया। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली। हादी ने उसको जान लुटाती नज़रों से देखा। अंदाज जान लेती हो? अपनी उंगली उसकी थोड़ी पर रखी और उसका सर ऊंचा किया। सिर्फ आपके। वो उसकी काली आंखों में देखती अपनी सुनहरी आंखें झपका गई। फिर अब मेरे अंदाज क्या कह रहे हैं? वो ज़रा सा करीब हुआ। रुमैसा घबरा गई। आपके अंदाज कह रहे हैं? वो उसकी आंखों की बेबाकी पर शर्म से लाल पड़ गई थी। हाँ, आगे भी कुछ कह रहे हैं, वो सुनाओ। उसने अपनी 4 उंगलियों पर उसकी थोड़ी टिकाई और अंगूठा उसके निचले लब के नीचे फेरने लगा। वो कपकपा उठी।
آپ کے انداز کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک موقع پرست اور ٹھڑکی انسان ہیں۔ اچانک سے اسے پیچھے دھکا دیتی وہ بل کھا کر اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی، اپنی چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد پھیلا کر خود کو اس کی نظروں سے چھپا لیا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ، اس قدر ماہر بیوی ملے گی مجھے مستقبل میں کہ مجھے اپنے منہ کو تکلیف ہی نہیں دینی پڑے گی۔ اس کے بلند و بانگ کہے اور دلکش آواز پر اس کی پلکیں لرز گئیں۔ آپ بہت بدتمیز ہیں ہادی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ رہتے ناراض، مجھے فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ کانپتے ہاتھ کی ہتھیلی سے ماتھے پر آئی شبنم کے قطرے صاف کر کے بولی۔ اس کی حالت پر ہادی کو بھی رحم آ گیا۔ اس نے تو صرف محبت سے اس کے لبوں کو دیکھا تھا اور تو کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی اس قدر ناراضگی۔ اب نہیں کرتا کچھ، یہاں آؤ اور یہ آئس کریم ختم کرو جلدی سے، اس نے کہتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور کافی کا سپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ وہ اس پر چور نظریں ڈالتی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی احتیاط پر ہادی اپنی مسکراہٹ کپ کے پیچھے ہی چھپا گیا۔ تمہیں معلوم ہے پارٹی میں تمہیں اپنے ڈیڈ سے ملوانا چاہتا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو چمچہ منہ میں ڈالتی رومیسا اسے دیکھنے لگی۔ کیا فائدہ ہوتا، الٹا تماشا بن جاتا میرا، اور شاید مجھے غریبی اور آپ کو پھنسانے کے طعنے بھی ملتے۔ وہ اداسی سے بولی، ایسا نہیں ہوتا ہارٹ بیٹ، وہ بھی میرے سامنے ناٹ پاسبل۔ اگر تمہیں کوئی میرے سامنے کچھ کہے تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ تم میری جان ہو، میری آتی جاتی سانسوں کی ڈور ہو تم۔ وہ شدت سے بول رہا تھا۔ اس کی اس قدر دیوانگی پر رومیسا بھی ششتر تھی۔ اگر کبھی ہم ایک نہ ہو سکے، تمہیں مجھ میں اور میرے ڈیڈ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو وہ سیدھا تمہیں مجھ میں اور تمہارے ڈیڈ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو وہ سیدھا اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتی تلوار سے بھی تیز وار کر گئی۔ ہادی کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر گلا کھنکار کر گویا ہوا۔ رومیسا سانس روکتی خود کو اپنی زندگی اور موت کے دہانے پر محسوس کرنے لگی۔ پہلی بات، میری محبت میں لالچ یا جسمانی حوث نہیں، میں بس تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی بغیر ماں کے سائے، بغیر محبت کے گزاری ہے۔ جہاں دیکھا لالچ، دولت کی ریل پیل اور اس دولت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی جستجو دیکھی۔ بیرون ملک بینکوں میں جائیدادیں بنانے کا جنون، بچپن سے یہی سب سنا ہے میں نے۔ اس کی خواہش میں نے بھی کی، کیونکہ صحبت گہرا اثر ڈالتی ہے، اور بس میں بھی اس کا عادی ہونے لگا تھا۔ اپنے باپ کے کہے پر عمل کرتے ہوئے میں نے ہانیہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کافی حد تک کوشش بھی کی۔ پھر تم میری زندگی میں آئیں، تب میں نے جانا کہ زندگی صرف دولت سے نہیں، محبت سے بھی جی جاتی ہے۔ تمہیں جانا، تم سے ملا، تمہیں محسوس کیا، پھر جیسے برسوں سے سوئی محبت کی پیاس انگڑائی لے کر بیدار ہوئی، اور میں نے ہانیہ خان کے ساتھ تمہیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ میں اپنے باپ کے لیے دولت اور اپنی محبت بھی حاصل کر سکوں۔ وہ نظریں کپ پر جھکائے مجرم بنا بول رہا تھا۔ غور سے سنتی رومیسا کا منہ کھل گیا۔ ہادی، اس نے صدمے سے چور آواز میں پکارا۔ پہلے میری بات پوری سن لو ہارٹ بیٹ، ہادی نے جھکی نظروں سے اسے کہا۔ رومیسا اپنے اندر ہمت پیدا کرنے لگی مزید انکشافات کے لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی کالی سیاہ آنکھیں ڈالیں۔ یہ میری لالچ تھی کہ میں دولت اور اپنی محبت دونوں حاصل کروں، پر تم نے سنا ہے نا، جہاں محبت آ جائے وہاں سارے برے احساسات مر جاتے ہیں۔ ویسے ہی مجھے بھی یہ ساری چیزیں، دولت، عیش و آرام اور یہ آزادی بھی، سب کچھ ایک گناہ سا لگنے لگا۔ ایک بوجھ سا محسوس ہوا مجھے اپنے کندھوں پر۔ اسی کشمکش میں میری زندگی عذاب سی ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں، بالکل پاگل بنا پھر رہا تھا، اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا کہ ایک رات روتے ہوئے اس مرض سے خود کو آزاد کروانے کی دعا کرتے ہوئے سویا، اور پھر وہ کہتے کہتے رکا۔ اور پھر رومیسا نے بے قراری سے پوچھا۔ اور پھر میں نے ایک خواب دیکھا، ایک تنگ و تاریک سا کمرہ یا تہہ خانہ تھا جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا جس میں میں سانس لے پاتا۔ میرے لب پیاس کی شدت سے خشک ہوتے بنجر ہو گئے تھے اور حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ میں قیدی کی طرح کھڑا تھا، اور پھر اچانک ہی مدھم سی روشنی اس کمرے کے دونوں کونوں کو روشن کر گئی۔ میں نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ ایک کونے میں دولت ہے اور دوسری میں تم۔ میں دولت کی طرف جاتا تو تم غائب ہو جاتی، اور میں تمہاری غیر موجودگی پر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ جاتا، اور تمہاری طرف تمہیں پانے کے لیے بھاگتا تو دوسری طرف دولت غائب ہو جاتی۔ میرے سامنے وہ عیش و آرام جس کا میں بچپن سے عادی ہوں، وہ سب گھوم جاتے، اور میں پاگلوں کی طرح سر پکڑ کر روتا نیچے بیٹھ گیا۔ پھر تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ مسکرا رہا تھا اور رومیسا ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟
اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے ڈیڈ کی آواز آئی اور وہ مجھ سے لڑ رہے تھے کہ شرم کرو، تم رو رہے ہو، مرد بنو اور جاؤ دولت اٹھاؤ، لڑکیاں 1000 ملیں گی تمہیں۔ اس کی بات پر رمیسا نے لب بھینچے۔ میں نے انہیں دیکھا اور پھر تمہاری طرف دیکھا۔ تم نے کہا یہ سچ ہے کہ تمہیں سب کچھ ملے گا، 1000 لڑکیاں بھی، پر میں نہیں ملوں گی۔ اور پھر دولت کو دیکھا تو اس کونے سے آواز آئی کہ دولت میں یہ بھی حاصل ہو جائے گی اگر تم غور کرو تو۔ میری پیاس مزید بڑھ گئی اور میں خوش ہو کر اس کی طرف جانے لگا کہ ایک بار پھر پیچھے سے آواز آئی، ہادی یہ سب دھوکہ ہے میرے بچے، اس سے تمہاری پیاس مزید بڑھ جائے گی اور رمیسا تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ مگن سا بول رہا تھا اور رمیسا دم بخود سی اسے سن رہی تھی۔ وہ آواز، اس آواز پر میری دھڑکنیں سست ہو گئی کیونکہ یہ میری ماں کی آواز تھی، میری مرحومہ ماں۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا، میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے ہی میرے باپ سے تھوڑا آگے میری ماں کھڑی تھی، سفید لباس میں۔ انہیں دیکھتے ہی جیسے میں پرسکون ہو گیا۔ میں روتا ہوا ان سے لپٹنا چاہتا تھا، انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ان کے بغیر کتنا اکیلا ہوں، پر یہ سب میری ماں میرے منہ سے جانے بغیر مسکراتی ہوئی میرے پاس پہنچی اور میں نے دیکھا کہ میرے ڈیڈ ناراض ہو گئے۔ میری ماں میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ میرے آگ لگے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی اور میرے خشک حلق میں نمی اتری۔ میں روتا ہوا ان سے لپٹ گیا اور میرے باپ کو شاید اپنا نظر انداز ہونا پسند نہیں آیا، تبھی مجھ سے بولے کہ ہادی بیٹے وہ سب دھوکہ ہے، آنکھیں کھولو اور جاؤ دولت حاصل کر لو جس کے لیے ایک دنیا پاگل ہے، کل تمہیں پچھتاوے نہ ہوں، اس لیے جاؤ میری مانو، پہلے وہی حاصل کر لو۔ پر اس طرف میری ماں نے مجھے دیکھنے ہی نہیں دیا اور وہ مجھے سیدھا تمہارے پاس لے آئیں کہ یہ ہے تمہاری منزل۔ میں نے پہلے تمہیں دیکھا پھر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دیکھنا چاہا پر تم نے مجھے مہلت ہی نہیں دی اور میرے ہاتھ تھام لیے۔ میری پیاس مکمل طور پر مکمل ہو گئی اور سب کچھ کسی دھوئیں کی طرح اڑ گیا، وہاں صرف میں ہی تنہا رہ گیا اور اب مجھے ہی یہ طے کرنا تھا کہ مجھے تم میں اور دولت میں کسے چننا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے بنا میری سانسیں نہیں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر میرا بس چلے تو میں سیدھا ڈیڈ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے دولت نہیں تم چاہیے ہو، مجھے ہانیہ حارث نہیں رمیسا چاہیے، تو وہ ضرور میری مانیں گے، اور اگر نہیں مانے تو مبارک ہو انہیں، اپنی ساری دولت میں انہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا، پر اپنی محبت جو میں نے صرف تم سے کی ہے اسے بیچ سفر میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اگر میں نے بھی بے وفائی کی تو تم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی، نہ ہی میں تمہارے بنا جی سکوں گا۔ اس لیے حرام موت کو گلے لگانے کی بجائے اپنے حق کے لیے لڑوں گا، چاہے ساری زندگی لڑتا رہوں، پر اپنی زندگی کے آخری سانس تک میں تمہیں پانے کی پوری کوشش کروں گا رمیسا، یہ تمہارے ہادی کا تم سے وعدہ ہے۔ ہادی نے کہتے ہوئے عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ شدت جذبات سے وہ اپنی نم آنکھیں موند گئی۔ اس کھیل میں وہ ہار سی گئی تھی، اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتی وہ اسے اپنا محافظ مان بیٹھی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، جہاں پہنچنے کے لیے اس نے یہ کھیل شروع کیا تھا۔ پر یہ کھیل اب صرف انتقام کا کھیل نہیں رہا تھا، یہ تو زندگی کا کھیل بن گیا تھا۔ پیاس کیا تھی ہادی؟ اس نے اپنی انگلیاں اس کی شیف پر رکھی۔ یہ لالچ تھی ہادی کی جان، جس کا نشہ لگ جائے تو بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر میں دولت کو تھام لیتا تو یہ پیاس مجھے کہیں دور صحرا میں لے جاتی، جہاں سے میری واپسی ناممکن تھی۔ ہادی نے محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پر آپ خود تو میرے پاس نہیں آئے نا، آپ کو تو آنٹی لے کر آئی تھی میرے پاس، وہ یاد کرتی اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ ہاں موم جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر گئی تھی، وہ تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا۔ ہادی نے شرارت بھرے لہجے میں صوفے سے ٹیک لگا کر کہا، کون سی بات؟ وہ اس کی طرف مڑتی بے تابی سے پوچھنے لگی۔ ہادی سیدھا ہوا اور اپنی مسکراہٹ دبائی، پھر اس کے کچھ مزید قریب ہوا۔ رمیسا کی دھڑکنیں ادھم مچانے لگی، سانسوں کی رفتار معمول سے تیز ہونے لگی تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ بیٹا خیال رکھنا، مستقبل کی بیوی کسی حال میں خوش نہیں رہنے والی۔ میں نے یہ پھندا تمہارے گلے میں ڈال تو دیا ہے، پر اب خود کو تمہیں خود ہی بچانا ہے۔ سرگوشی کرتے اس کی لرزتی پلکوں پر پھونک ماری، بات سمجھ میں آتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یوں ہادی، میں پھندا ہوں؟ وہ چیختی ہوئی کشن اٹھا کر اس کی پٹائی کرنے لگی اور وہ ہنستا ہوا اپنے سامنے بازو کر کے، بس ظالم، مذاق تھا۔ اس کی کلائیاں تھام کر اسے روکا، وہ اپنی بھولی سانسیں بحال کرنے لگی۔ سنو، اس چادر میں تمہارا چہرہ اس قدر حسین اور پروقار لگ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے ایسی 5-10 چادریں تمہیں لے کر دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا، اس کے پلکیں جھکانے پر
اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ کالی چادر کے حالے میں وہ اس کا معصوم گلابی مکھڑا دمک رہا تھا۔ کہاں؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ شاپنگ اور آئس کریم کھانے؟ وہ جیب سے گاڑی کی کیز نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتا بولا۔ رمیسا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ تم لے کر چلو نیچے اور وہاں گارڈ سے میری گاڑی کا پوچھ کر اس میں بیٹھو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں تمہارے پیچھے۔ وہ اس کا گال تپ تپاتے ہوئے بولا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کوئی غلط نہ سمجھے، اس لیے وہ اکیلے بھیج رہا تھا اسے۔ وہ اس کے آفس سے نکل کر گارڈ کی بتائی گاڑی کا لاک کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہادی چوہان نے اپنا کوٹ اس کی گود میں پھینکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کچھ کہا ہے لڑکی، کہاں ہے بہرام ملک کا آفس؟ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کے سامنے ڈیسک پر ہاتھ مارتی وہ غصے سے بولی۔ اسے پچھلی راتوں کی نسبت کل رات کافی پرسکون نیند آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا چین، سکون، قرار سب لوٹ آیا تھا۔ اس نے کافی گہری نیند لی تھی، پر صبح اٹھتے ہی اسے رات والی بہرام ملک کی گفتگو یاد آئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ گہری نیلی آنکھیں بھی۔ اپنے باپ سے ذکر کیے بنا وہ ہمت کرتی یہاں پہنچی اور اب ریسیپشن پر کھڑی لڑکی پر برس رہی تھی۔ معذرت میم، سر میٹنگ میں بزی ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ لڑکی گھبرائی ہوئی بولی۔ وہ خونخوار نظروں سے خود کو گھورتی ہانیہ حارث خان کو دیکھنے لگی۔ بلیک جینز، وائٹ شرٹ پر بلیک ہی لیدر کی جیکٹ، پاؤں میں شوز، شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنائے وہ اپنی سبز آنکھوں میں ایک طوفان لیے اس بیچاری کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری سر کی میٹنگ، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے کہتی وہ اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ کھینچ کر خود ہی اس کا آفس روم معلوم کرنے لگی۔ میم، آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں، یہ غلط ہے، ہم آپ کو گارڈ سے کہہ کر یہاں سے نکال دیں گے، وہ لڑکی اس سے لیپ ٹاپ چھینتے ہوئے بولی۔ پر ہانیہ تب تک بہرام ملک کے آفس کے بارے میں جان چکی تھی۔ ٹاپ فلور، فرسٹ روم، گارڈز باہر نکالو اسے، وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے گارڈز کو بلانے لگی۔ ہانیہ سب کو ہکا بکا چھوڑ کر بھاگ کر لفٹ میں داخل ہوئی اور اللہ کا شکر کرنے لگی۔ جب تک گارڈز پہنچے وہ پہلے ہی لفٹ میں بند ہو چکی تھی۔ اپنے آفس میں بیٹھا بہرام ملک سامنے بیٹھے اپنے ٹرکی کلائنٹ سے میٹنگ جاری رکھتے وقتاً فوقتاً لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بھی نظر ڈال لیتا، جہاں پر لفٹ، انٹرنس اور ہال کا منظر واضح تھا۔ ہانیہ کا لیپ ٹاپ چھیننا، پھر گارڈ سے بھاگ کر لفٹ میں داخل ہونا سب اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ لفٹ سے نکلتی ٹاپ فلور کے فرسٹ روم میں گلاس ڈور کو اپنی ٹانگ سے دھکیل کر داخل ہوئی۔ رکیے میڈم، باہر نکلیں۔ گارڈز، مینیجر اور سامنے کیبن میں بیٹھی سیکرٹری بھی اس کی حرکت پر گھبرا کر باہر نکلی۔ بہرام ملک، اس نے ٹھا کر کے گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو کر اسے تمسخر سے پکارا، پر جب سامنے صوفوں پر بیٹھے ترکیوں کو دیکھا تو وہ لب بھینچ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایم سوری سر، یہ میڈم زبردستی اندر گھس آئی ہیں، سیکرٹری گھبراتی ہوئی معذرت کرتی ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر لے جانے لگی۔ چلیے میڈم، بعد میں آ جائیے گا، وہ اسے گھسیٹ کر جانے لگی، مگر ہانیہ نے غصے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ بھاڑ میں جائے تمہارا بعد میں، ابھی کے ابھی بات کرنا چاہتی ہوں میں اس کمینے انسان سے، وہ گھرائی۔ اس کے ترکی کلائنٹس حیرت سے اس کی اردو زبان اور چیخو پکار سن رہے تھے، پر ان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ اس کے لفظ کمینے پر جہاں سیکرٹری گھبرائی تھی، وہیں بہرام ملک کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور ضبط کی لالی ابھری۔ ایم سوری سر، میم پلیز چلیے، وہ منت کرتی ہاتھ جوڑتی اسے لے جانے لگی۔ ہانیہ غصے سے شوز میں مقید اپنا پاؤں اس کے ٹیبل پر مارتی اسے اور تیش دلا گئی تھی۔ ایکسکیوز می جنٹل مین، نظریں ہانیہ پر ٹکا کر اس نے کلائنٹ سے درخواست کی، اور وہ جو دلچسپی سے ہانیہ خان کے تماشے کو دیکھ رہے تھے فوراً سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مس عائشہ، آپ انہیں میٹنگ روم میں بٹھائیں، میں وہیں آتا ہوں، وہ اپنی سیکرٹری سے بولا، اور سر ہلاتی کھا جانے والی نظروں سے ہانیہ کو دیکھتی گارڈز کو جانے کا حکم دے کر کلائنٹس کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ بہرام نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی چیئر کا رخ اس کی طرف کرتے پاس رکھے ریموٹ سے دروازہ لاک کر دیا۔ ہانیہ نے بغیر ڈرے دانت پیس کر پہلے اسے دیکھا، پھر دروازے کو، جس سے باہر کا منظر صاف دکھ رہا تھا۔ جانتی ہو، اس بدتمیزی پر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بکواس بند کرو باس، اس کے الفاظ، اس کے باقی کے لفظ بہرام ملک کے ہاتھ نے اس کے منہ میں ہی دبا دیے تھے۔ گالی نہیں ہانیہ خان، اس کی سبز آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آنے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے پہ بوکھلا گئی۔ اس کی حالت اور پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ دور ہوا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے سگار لبوں میں دبایا۔ وہ اس کے شاہی انداز پر جل بھن گئی۔ تمہاری بہن کا رشتہ لینے، اس کے تل ملا کر کہنے پر بہرام کے لبوں پر تبسم کھلا۔
پھر میرے جواب پر مایوس ہو جاؤ گی؟ اس کا سنجیدہ مگر سرد لہجہ اسے شرارت کے گمان میں الجھا گیا۔ بکواس بند کرو، اس رات تم آئے تھے نا میرے روم میں؟ اس سوال کو کرتے جتنا اسے عجیب فیل ہو رہا تھا، بہرام ملک نے اس سے زیادہ حیرت سے اسے دیکھا۔ مانا کہ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر تم اس حد تک پاگل ہو یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی حیران تھا یا اسے بیوقوف بنا رہا تھا؟ ہانیہ اس کی بےہودگی پر شعلہ فشاں ہو گئی۔ تم نے مجھ سے زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح نامے پر سائن لیے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کا نقشہ ہی بگاڑ دے۔ انٹرسٹنگ۔ پھر سگار کا کش لیتے اس نے پرشوق نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی گہری نیلی تپش دیتی نگاہوں سے وہ گڑبڑا گئی۔ پھر کو بھیجو بھاڑ میں مسٹر، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے جواب دو۔ وہ جھٹکے سے اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچتی چلائی۔ بہرام نے اس جرأت پر اس کی سرخ آنکھوں اور اپنے کالر پر موجود ہاتھوں کو دیکھا۔ ثبوت دو۔ اچانک اس نے اپنے کالر پر موجود اس کے ہاتھوں کو اس کی کمر پر لے جاتے موڑ دیا۔ اس بے رحمانہ سلوک پر ہانیہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ میں تمہارا باڈی گارڈ نہیں ہانیہ خان، اس کا خیال رکھو۔ ہر کوئی تمہاری بدتمیزی برداشت نہیں کرے گا۔ سب تمہارے منسٹر باپ کا نہیں کھاتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے وہ غصے سے سرد لہجے میں بولتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ اس رات کی طرح ایک بار پھر وہ اسی خوف کا شکار ہو کر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی مسلسل اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تم ہی ہو وہ، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، وہ وحشت زدہ ہوتی بولی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں ہی تھا وہ، بہرام ملک، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کے اقرار پر ہانیہ سن سی اس انجان شخص کو دیکھنے لگی جس سے وہ ملی ہی پہلی بار پارٹی میں تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے ساتھ کیا بگاڑا تھا اس نے اس کا؟ تم نے مجھ سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا، وہ بھی میرے گھر میں گھس کر۔ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا بہرام ملک؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر آج وہ مجرم اس کے سامنے تھا اور وہ اس کی سرد نیلی گہری آنکھوں سے ہراساں ہوتی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت پر بہرام نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ ہانیہ اس سے جھٹکے سے دور ہوتی گہرا سانس بھر کر اپنی کلائیاں سہلانے لگی۔ بہرام کو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ میں تمہارا نکاح رکوانا چاہتا تھا اور تمہاری غلط فہمی دور کر دوں کہ میں نے نکاح نہیں کیا تھا، صرف ایک کاغذ پر سائن لیے تھے تمہارے۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میرا نکاح رکوا کر تمہیں کیا ملتا؟ وہ ہمت کرتی گرائی۔ بہرام نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ اپنے انابی لبوں پر سجائی۔ کوئی بزنس مین اپنا نفع نقصان نہیں بتائے گا ڈارلنگ۔ اس نے سگار واپس اپنے لبوں میں دبایا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا؟ وہ اتنا خوش ہوئی تھی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس انجان شخص نے اگر اسے نکاح نہیں کیا تھا تو یہ کھیل کیوں کھیلا تھا؟ وہ اب اپنے چہرے سے خوشی کے تاثرات مٹائے غم و غصے سے بھری کھڑی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل کے دراز سے وہ پیپرز نکالے اور اس کے سامنے کیے۔ ہانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ سانس رو کے انہیں دیکھنے لگی، جہاں وائٹ پیپر پر اس کے دستخط تھے۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ صرف یہ بتا دو۔ وہ اپنے دستخط کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ دیکھ کر ہکلا کر بولی، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا تم میری ہو اور جب تک میں چاہوں تو میری امانت رہو گی۔ پھر کیسے میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دیتا؟ ہانیہ خان، جس پر بہرام ملک کی نظر پڑ جائے وہ صرف بہرام کا ہوا، چیز بھی اور انسان بھی۔ وہ برفیلے لہجے میں بول رہا تھا اور وہ تمسخر بری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ خرید سکتے ہو بہرام ملک، پر نہ مجھے نہ ہی میرے دل کو، کیونکہ یہ صرف اور صرف بیری کا ہے، میرے باڈی گارڈ کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تمسخر سے بولی۔ بہرام نے پہلے اس کی خوبصورت ہنسی کو دیکھا اور پھر کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے نے جیسے چاروں اور تلسم سا برپا کر دیا تھا، ہر چیز کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، جیسے پر وہ ہانیہ خان تھی، اچھے اچھوں کو جوتی کی نوک پر رکھنے والی۔ احساس اور حقیقت میں فرق ہے ہانیہ خان، وہ تمہارا بیری نہیں بہزاد ہے، ایک غریب ملازم۔ تمہارے پاس نوکری سے پہلے وہ ایک سڑک چھاپ تھا، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسنے والا، جس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی۔ کیوں ایسے خواب دیکھ رہی ہو جس کی کوئی منزل نہیں؟ وہ استہزائیہ بولا۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ پر ہانیہ کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ میرے دل سے پوچھو اس کی اہمیت، اس کا مقام بہرام ملک، وہ میرا محافظ ہے، اس کے پاس مجھے اپنے بیری کا احساس محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ میرے آس پاس ہے۔ بہزاد میرے قریب ہوتا ہے تو میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، وہ قریب ہوتا ہے تو لگتا ہے میرے قریب میرا بیری ہے۔ محبت کو دولت میں مت تولو بہرام، اگر محبت دولت دیکھتی تو آج محبت کا احساس قائم نہ رہتا، اگر مجھے اس کی اوقات حیثیت دیکھنی ہوتی تو وہ آج میرے دل میں نہ بسا ہوتا۔ تم مجھے احساس بتا رہے ہو بہرام ملک، جو خود ایک احساس کے زیر اثر مجھ سے گن پوائنٹ پر زبردستی جھوٹا نکاح کر چکا ہے۔
اس کے لہجے میں بہزاد کے لیے محبت اور بہرام کے لیے ایک کاٹ تھی۔ کیوں اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو ڈارلنگ؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ کر استہزائیہ بولا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے، وہ ایک معمولی انسان کے لیے اسے ٹکرا رہی تھی، جبکہ دنیا کی حسین تر لڑکیوں کے دلوں میں وہ دل بن کر دھڑکتا تھا۔ ابھی فواد خان کی پارٹی کی ہی تو بات ہے جب اسے پیرس کی ٹاپ ماڈل جولیا پرپوز کر چکی تھی کہ جب شادی کا خیال آئے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ بہرام نے تو ہنس کر مذاق میں ٹال دیا کہ ابھی موڈ نہیں، پر اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کے لیے ہی بیٹھی ہو۔ اور حقیقت، وہ حقیقت جس میں تمہارا باپ جی رہا ہے، جانتی ہو نا، اگر میں رشتہ بھیجوں تو تمہارے اس نام نہاد کزن کا بھی پتہ کٹ جاتا میرے آگے، اور تمہارا احساس، عشق اور فلسفہ سب بیچ میں ہی کہیں رہ جائیں گے، اور تم سیدھا مس ہانیہ خان سے مسز ہانیہ ملک بن جاؤ گی۔ یہ ہے حقیقت۔ اب بتاؤ تمہاری حقیقت کیا کہتی ہے؟ تمہارا فلسفہ کیا کہتا ہے اس حقیقت پر؟ اس نے کہتے ہوئے ابرو اچکائے اور لبوں میں سگار دبا کر ایک گہرا کش دیا۔ وہ براہ راست اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور ہانیہ اس کے اتنے وثوق سے بات کرنے پر کچھ خوف زدہ ہو گئی، پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بہرام نے اس کی سبز پھیلی آنکھوں میں دیکھتے اسے اس کے پڑپڑاتے لبوں کو دیکھا۔ کیا اسے حقیقت اور تمہاری ہار سمجھو ہانیہ ڈارلنگ؟ وہ ذرا سا جھک کر پوچھنے لگا، جس پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ اس مغرور انسان کی آنکھیں بہت خوف زدہ کر دینے والی تھی۔ اس پر مزید وحشت برپا کرتا اس کا سرد برفیلا تاثر اسے اپنے غلط قدم کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ یہاں آئی ہی کیوں اس کے سامنے۔ ہار نہیں بہرام ملک، اس نے بولنے کی ہمت کی اور اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں اپنے باپ کے سامنے اپنی خوشی اور تمہاری دولت رکھوں گی۔ اگر انہوں میری خوشی سے آپ کی دولت کو اہمیت دی تو بے شک تم میرے پتلے کو خرید لینا۔ وہ دھڑکتے دل سے بولی تو بہرام ہنس پڑا۔ یہ تو ہار ہوئی۔ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ ہار میری محبت کی نہیں، یہ ایک بیٹی کی ہار ہوگی اپنے باپ کے سامنے، کیونکہ جس طرح میں نے اپنے سارے رشتے کھوئے ہیں، اسی طرح میرے باپ نے اپنے باپ جیسا بھائی، ماں جیسی بھابھی اور اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو کھویا ہے۔ اب صرف میں ہی ان کا کل اثاثہ ہوں۔ اگر میں غدار نکلی تو یہ میری محبت نہیں، گناہ ہوگا۔ یہ محبت نہیں جو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کو پاؤں تلے کچل کر اپنی محبت کو پائیں، وہ تو جسم کی ہوس ہوئی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہاں آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گی۔ اگر میں نے اپنے باپ کی بجائے اپنی محبت کو چنا، عام محبوبہ کی طرح گھر کی دیوار پھلانگ کر اسے حاصل کیا، تو محبت اور گناہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ محبت اندھی کا مطلب یہ نہیں جو آج کے سستے عاشقوں اور ان کی محبوباؤں نے بنا لیا ہے۔ اپنی محبت کے آگے اندھے ہو کر تاریکی میں دیوار پھلانگ جانا، اس عاشقی کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بس اپنے باپ بھائی کی گردن کو کٹوا دینا سب کے سامنے، یہ اندھی محبت نہیں۔ اندھی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی خوشی کے سامنے اپنے حال اور اپنے محبوب کے حال کے سامنے اندھے ہو جانا، جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر دیکھنا ہے تو صرف یہ دیکھو کہ تمہارے پیارے کتنی عزت سے بیٹی بہن کو رخصت کرنے پر فخر سے سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں۔ محبت قربانی ہے، وہ قربانی جو ہزاروں لوگوں نے دی ہوگی اپنے پورے دل سے۔ تو میں کیا، میری اوقات کیا؟ اگر میرے باپ نے کہا کہ اپنی محبت ان کے پاؤں میں رکھ دوں تو میں رکھ دوں گی، بلکہ اف بھی نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کئی لمحے بہرام اس کی باتوں کے تلسم میں کھویا اسے دیکھتا رہا، جس سے ہانیہ کو الجھن ہونے لگی۔ اور اپنے باڈی گارڈ کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی خاموش زندگی میں سپنے سجا رہی ہو؟ ہانیہ کو حیرت نہیں ہوئی اس کے سوالوں پر، کیونکہ وہ جانتی تھی جو شخص اتنا گر سکتا تھا، اس کے روم میں آ کر اسے زبردستی دستخط لے سکتا تھا۔ اس کے لیے کون سا مشکل تھا اس کے پرسنل لائف کو جاننا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سڑک چھاپ سہی، لوفر لفنگا سہی، پر اس کی تربیت جو چھوٹی سی عمر میں کی گئی تھی، اس کی وہ تربیت کہتی ہے کہ اس کی سوچ مجھ سے الگ نہیں۔ جہاں اتنے سال سے وہ تنہا جی رہا تھا، وہاں اور کچھ مزید سال جی لے گا، اور جب میری یاد دھندلی پڑ جائے گی تو کسی اچھی وفادار ہمسفر کو تلاش کر کے سکون سے رہ لے گا۔ میڈم یا ہانیہ خان کون تھی، کہاں سے تھی، کچھ یاد نہیں رہے گا، اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ اسے اپنا فرض پیارا ہے۔ وہ کہہ تو بہت اطمینان سے رہی تھی، پر اس کی ڈبڈباتی آنکھیں، بھیگا لہجہ، اس کے اندر کی بدتر حالت کا پتہ سامنے والے کو دے گیا تھا۔ وہ سختی سے لب بھینچے اسے گھور رہا تھا۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، اور بہرام ملک کو ہانیہ خان چاہیے، پھر بھاڑ میں گیا تمہارا باڈی گارڈ۔ وہ تیش سے کہتا اس کا سکون درہم برہم کر گیا۔ وہ برہمی سے اس گھٹیا شخص کو دیکھتی سامنے ٹیبل پر رکھے پیپر کو دیکھنے لگی، جسے بہرام نے اسے دکھا کر وہاں رکھا تھا۔ ایک دم جھپٹ کر اس نے وہ پیپر اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔
दरवाज़ा क्यों लॉक है कमीने इंसान? वो हैंडल को खींचती हुई चीखी। हाँ, बहुत खूब। वो सुगार एस्ट्रे में रखता दोनों हाथ पैंट की जेब में फंसाकर उसे देखने लगा। लॉक खोलो वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपनी मरी हुई दादी याद आ जाएगी। पास ही छोटी सी टेबल पर रखे इंतहाई खूबसूरत फूलों के डेकोरेशन पीस को टांग से नीचे गिराती वो दाढ़ी, पर उस पर कोई असर न हुआ। वो बिपरी हुई उसे देखती दरवाजे की तरफ पलटी। कोई है? दरवाज़ा खोलो, मुझे इस कमीने शख्स ने कैद कर लिया है, प्लीज़ हेल्प मी। तुर्कियों? उसकी चीखों पुकार देखकर कहीं से नहीं लग रहा था हानी खान होम मिनिस्टर की बेटी है। वो मुस्कुराता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ, उसे दरवाजे पर मुक्के बरसाते देखता रहा। वो घर में किसी को बता कर नहीं निकली थी। अपने बाप को ड्राइंग रूम में मोबाइल पर महवे गुफ्तगू देख कर वो खामोशी से निकल आई थी और यहाँ से सीधा बहराम मलिक के ऑफिस के सामने रुकी थी। इस बिल्डिंग को वो टीवी पर भी देख चुकी थी, पर इस बादलों को छूती इमारत को अपनी नज़रों के सामने देखकर वो मबहूत हुई थी। दरवाज़ा लॉक्ड और रूम भी साउंड प्रूफ है, बहराम ने उसके कान के पास झुककर सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, जिस पर हानिया का हलक खुश्क हो गया। वो मुड़कर उसे देखने लगी। उसे अपने बिल्कुल सामने खड़ा पाकर वो दरवाजे से चिपक गई, पेपर वाला हाथ अपनी कमर से लगा दिया। इतनी सी बात पर इतनी बड़ी तकरीर? मेरा कीमती वक्त बहुत बर्बाद कर चुकी हो, ऊपर से अब ये चोरों वाली हरकत। मुतबस्सिम लहजे में वो उसे शर्म दिलाना चाहता था, पर वो हरासा सी उसे देख रही थी। ग्रे थ्री पीस सूट में ऊंचा लंबा वर्जिशी जिसामत वाला वो देव जैसा बंदा उस पर छाया हुआ था। उससे उठती उसके कलोन की दिलफरेब खुशबू उसके हवास पर तारी हो रही थी। वो दिलचस्पी से उसके बदलते तासुरात, गुस्से से सुर्ख छोटी सी नाक को देखते बहराम मलिक का दिल किया झुक कर उन्हें छू ले। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे मनहूस ख्वाब कभी पूरे नहीं होने दूंगी और सारी दुनिया के सामने तुम्हारा घटिया चेहरा लाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। एक हाथ की उंगली से उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाती वो उसे चैलेंज करने लगी। यू नो डार्लिंग, मेरी मॉम को तुम बहुत पसंद आई हो। उन्हें सिर्फ ये एतराज़ है कि तुम गुस्सा बहुत करती हो, और डैड को तो पहले ही मेरी पसंद बहुत पसंद है। अब रहे हारिस खान, बस उनसे बात कर लूँ मैं, फिर तुम मेरा घटिया चेहरा दुनिया के सामने लाना और मैं तुम्हें उस घटिया शख्स से तोड़ने की ट्राई करता हूँ। लेट्स सी हु विन्स। अपनी बात कहकर वो झुका और उसके पीछे से पेपर ले लिया। वो हक्का बक्का से इस अचानक की अफ्ताद पर बौखला गई। इसे दो मुझे कमीने इंसान, में तुम्हारा खून पी जाऊंगी, बेहुदा घटिया मक्कार। वो चीखती हुई उस पर झपटी और वो मुस्कुराता हुआ अपना हाथ ऊपर कर गया था। जाहिल औरत, वो बुड़बुड़ाया और उसकी कोशिश को नाकाम कर गया। वो जंप लगाती उससे पेपर छीनने की कोशिश में बेहाल थी। उसका सांस फूल गया था और उसने नाकाम होते अपने शूज़ में मुकीद पाँव उसके घुटने पर मार दिया। उसकी हरकत पर वो बुलंद कहकहा लगा उठा, ये तुम छीन कर क्या समझ रहे हो, बच जाओगे? वर्ल्ड के फेमस बेगैरत, बिजनेस के कीड़े इंसान। मैं हानिया खान तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें अपनी मरी हुई दादी याद आ जाएगी। वो हार मान कर बोली और जीन्स की जेब से रुमाल निकाल कर अपना माथा साफ करने लगी। बहराम ने लापरवाही से कंधे उचका कर पेपर फोल्ड करके जेब में रख दिया। साफ जाहिर था कि ना उसकी गालियों का असर हो रहा है, ना ही चीखों और धमकियों का। जान गई हूँ तुम्हारी कामयाबी का राज, वो दांत पीस कर बोली। उसकी गहरी नीली आंखें चमकी। वाओ, मुझसे भी शेयर करो डार्लिंग, मैं सुनना चाहूँगा अपनी कामयाबी का राज। उसका फूला सांस देखकर वो मेज़ पर से पानी का ग्लास ले आया और उसके सामने किया। हानिया ने सुर्ख खूनख्वार नज़रों से पहले उसे देखा, फिर ग्लास को और हाथ बढ़ाकर उसे धक्का देते नीचे गिरा दिया। रूम की फिजा में छनाक की आवाज़ गूंजी। यही कि तुम एक नहायत ही ढीठ और कमीने शख्स हो जो सिर्फ इंसानों की बेशर्मों की तरह सुनता है और अपना कमीनापन दिखाता है, राइट? यही है ना तुम्हारी कामयाबी का राज? वो चिल्ला कर कह रही थी और बहराम मलिक ने मुस्कुरा कर बगैर बुरा माने उसके जैकेट में लगे बटन को एकदम खींच कर अलग किया और मुस्कुराती नज़रों से उसे देखने लगा। हानिया का रंग जर्द पड़ गया। बहुत हो गई, मूवी रिकॉर्ड अब ख़त्म। वो रिमोट से लॉक खोलता, उसे वहीं बुत बना छोड़कर माइक्रो कैमरा जेब में डालता मीटिंग के लिए रवाना हुआ। फिर कुछ याद आने पर वो रुका। याद रहे, अगर अब तुमने अपने बाप से इस बात का जिक्र किया तो तुम्हारे ये दस्तखत इस पेपर की बजाय निकाह नामे पर नज़र आएंगे। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं। वो कहकर रुका नहीं और हानिया का वो हाल था कि अभी उसके हाथ में पत्थर होता तो बहराम की दोनों आंखें फोड़ देती। दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने शीशे के कैबिन में बैठी सेक्रेटरी उसे गुस्से से घूर रही थी। हानिया मोटी मोटी गालियाँ
उस ऑफिस और उसके बॉस को नवाजती यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी सामने रखे लैपटॉप पर नज़र पड़ी। वो चलती हुई टेबल के पास आई और चेयर को टांग मार कर पीछे गिराती टेबल से लैपटॉप समेत हर चीज़ नीचे फेंक चुकी थी। ए लड़की! सेक्रेटरी बौखलाई घबराती भागती हुई अपने कैबिन से निकली और उसकी चीख पर मीटिंग के लिए जाते हुए बहराम ने भी पलटकर उसे अपने ऑफिस की तरफ भागते देखा। गड़बड़ समझकर वो खुद भी उसके पीछे दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। सारा रूम कांच से और सोफे पर रखे फटे हुए कुशन से बिखरा पड़ा था। फाइल्स नीचे पड़ी थीं। क्रिस्टल के वाज से गुलाब बिखर कर नीचे गिरे पड़े थे। यू! वो तैश से उसकी जानिब बढ़ा। यस मी! डरने वालों में से वो थी नहीं। फेमस होगा अपने लिए, वो खुद अपने लिए फेमस थी। भीख के लिए आ जाना दरवाजे पर, वो कहकर वहाँ से निकलती चली गई। सर बहुत नुकसान कर दिया है, सेक्रेटरी ने घबराते हुए कहा। शट अप! वो उसकी पुश्त देखता मुठ्ठियाँ भींच गया। साफ करवाओ 2 मिनट में ये सब। वो पलट कर उस पर धाड़ा। लिफ्ट की तरफ जाती हानिया खान का कहकहा फिजा में फैल गया। वहाँ से गुजरते वर्कर्स हैरत ज़दा से उसे चोर नज़रों से देख रहे थे। वो मलिक ऑफिस की इमारत से निकलती अपनी गाड़ी में बैठी। उसका रुख अब रेस्टोरेंट की तरफ था जहाँ उसकी दोस्तें उसका इंतज़ार कर रही थीं। पेपर नहीं मिला और कैमरा भी छीन लिया गया। उसका दिल दुख से फटने के करीब था तो कहीं ये भी सुकून था कि वो उसके निकाह में नहीं। सर से जैसे एक बोझ हटता महसूस हुआ था। सॉरी, लेट हो गई। रेस्टोरेंट में दाखिल होते वो अपनी दोस्तों के पास पहुंची और माजरत करती चेयर खिसकाकर बैठ गई। कुछ ज़्यादा ही। तानिया ने बिगड़े मूड के साथ कहा, तुम्हें नहीं कहा इंतज़ार करने के लिए। गुस्से से कहते उसने तिरछी नज़रों से उसे घूरा। उसका मूड अभी तक ख़राब था। इतनी मेहनत से अपने बाप से छुप कर ऑर्डर किया गया माइक्रो कैमरा भी गया और रिकॉर्डिंग भी। पेपर्स भी हाथ में आते आते गए। चलो ये शुक्र था कि उस घटिया तरीन शख्स ने उससे निकाह नहीं किया था, पर हादी से निकाह रुकवाया क्यों था? वो गहरी सोच में थी। अपनी मोहब्बत के लिए उसे इतना यकीन था तो फिर आ जाता रिश्ता लेकर। देख लेता अपना अंजाम कि उसके बाप और फवाद अंकल की दोस्ती कितनी गहरी है। हारिस खान ऐसे आते जाते रिश्तों पर टूटते तो अब तक कितने रिश्ते आ चुके थे उसके लिए। बहरहाल ये तो बात काफ़ी झूठी साबित हो रही थी कि अपनी मोहब्बत के लिए उसका निकाह रुकवाया था। क्या निकाह वाले दिन उससे मोहब्बत हुई थी या उससे एक दिन पहले जो रिश्ता नहीं भेज सकता था? दफ़ा दूर, मैं क्यों सोच रही हूँ उसे? वो मुँह बनाकर बुड़बुड़ाई। कल यूनिवर्सिटी आओगी? सोनिया ने पूछा, जिस पर हानिया ने सर हिलाया। बॉडीगार्ड साथ लाओगी? नौरीन ने तानिया को मटकाती नज़रों से देखते पूछा तो वो खिलखिला कर हंसी, जो हानिया को नागवार गुजरा। वो सर हिला गई और इतने में वेटर आ गया। उन्होंने ऑर्डर दिया। हानिया के क्लच में मौजूद उसका मोबाइल बज उठा। एक्सक्यूज़ मी, वो कहकर वहाँ से साइट पर आई जहाँ कोई नहीं था। यस डैड, मुस्कुराती आवाज़ में आंखें मीच कर कहा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी हनी। गार्ड्स को धमकियाँ देकर अकेली घर से निकली हो। क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो? एक बार बता दो, मारना चाहती हो तो मैं खुद अपनी जान तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो दुरुस्तगी से बोल रहे थे और हानिया जो अपनी कनपटी मसलती मुजरिम बनी सुन रही थी, उनकी आखिरी बात पर तड़प उठी। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आप ऐसा तो ना कहें डैड। शर्मिंदगी और तड़प से मिनमिनाई। तुम हमेशा यही कहती हो और फिर वही तुम्हारा हाल। उनका लहजा बदस्तूर गुस्से में डूबा हुआ था। नहीं, लास्ट है, बस इसके बाद ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस ले लें। वो जल्दी से बोली। पक्का वाला? वो कुछ मुतासिर हुए। यस, पक्का वाला। वो यहाँ वहाँ नज़रें घुमाने लगी कि एक कोने में मौजूद शख्स पर नज़रें पड़ते ही उसने आंखें सुगेड़ी और हादी को एक ब्लैक चादर में मौजूद लड़की के साथ देखकर वो मायनी खेजी से मुस्कुराई। ओके डैड, मैं पहुँच रही हूँ, बाय, खुदा हाफिज़, लव यू। उसने झट से कहकर बगैर दूसरी तरफ की बात सुने मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखा और पोनी को झुलाती अपनी फ्रेंड से मज़ीद 2 मिनट का एक्सक्यूज़ करती हादी के टेबल की तरफ बढ़ी, जो उस लड़की के मुंह की तरफ कॉफ़ी का कप कर रहा था। पियो हार्ट बीट, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। हादी लास्ट वार्निंग देने लगा और उसने मुंह बनाते हुए कप थाम लिया। हाय, व्हाट अ रोमांटिक सीन। वो उनके पास चेयर खिसका कर बैठी और दोनों हथेलियां गाल पर टिकाकर अचानक छापा मारती बोली। हादी हानिया को अचानक सामने पाकर चौंका। वहीं रोमैसा का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने घबरा कर कप नीचे रखा और डरते डरते हादी को देखने लगी। अगर आज मैं ना आती यहाँ तो मिस कर देती इस प्यारे से कपल को। उसने अपनी आंखें नचा कर हादी को देखते चबा चबा कर कहा। हादी ने उसे इग्नोर किया। सॉरी, उसने रोमैसा को
آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا اور ہانیہ کی جانب متوجہ ہوا جو اسے غصے سے گور رہی تھی۔ فور واٹ؟ اس نے ہلکا سا ہاتھ ٹیبل پر مارتے پوچھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں رومیسا سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اب تک جو بھی تمہارے ساتھ حرکتیں کی اس کے لیے ایم سوری۔ جانتا ہوں یہ بہت چھوٹا لفظ ہے پر میرے پاس یہ کہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگین سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ نادم سا بول رہا تھا اور ہانیہ اچانک سے اس انکشاف پر کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے۔ یہ تمہیں میرے ڈیڈ اور اپنے ڈیڈ کے سامنے کہنا پڑے گا۔ اس نے سرسری سی نظر گھبرائی بیٹھی رومیسا کو دیکھتے کہا۔ ہاں ضرور، پر صرف کچھ وقت دو پلیز۔ ویسے بھی ابھی ہماری شادی کا ذکر نہیں، ڈیڈ اپنی ٹینڈر میں مصروف ہیں اور انکل الیکشنز میں۔ اس کی بات پر وہ کچھ دیر سوچ کر مان گئی اور رومیسا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ خان جانتی تو ہوگی، اس نے نخوت سے کہا۔ رومیسا اس کے ہاتھ کو دیکھتی مسکرائی اور اسبات میں سر ہلاتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ رومیسا، مدھم لہجے میں بتایا کہ وہ بمشکل سن سکی۔ اس نے مسکراہٹ روکی۔ خوبصورت ہے پر مجھ سے زیادہ نہیں، اس نے مغرور لہجے میں کہتے اپنی سبز آنکھیں گھمائیں جس پر رومیسا تو ہونک سی اس کانچ کی گڑیا کو دیکھنے لگی۔ البتہ ہادی ہنس پڑا، اور بولتی بھی چوزوں کی طرح ہے۔ اس نے اس کی مدھم آواز پر چوٹ کی۔ ہاں اسے ڈر لگتا ہے گلا پھاڑ کر بات کرنے والیوں سے، اس نے شرارت سے چھیڑا جس پر ہانیہ نے گور کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں گلا پھاڑ کر باتیں کرتی ہوں؟ وہ چیخ پڑی۔ ہادی زور سے ہنسا اور رومیسا بھی ہنسنے لگی۔ میں نے تمہارا تو نام بھی نہیں لیا ہنی۔ ہانیہ سر کھجاتی جھینک گئی۔ وہ اس وقت اتنی پیاری لگی کہ رومیسا بے ساختہ دیکھتی رہ گئی اسے۔ ہاں ایک چیز اچھی ہے اس میں جو میرے پاس نہیں۔ وہ مایوس ہوئی اور ہادی کو حیرت ہوئی کس چیز کی کمی؟ رومی نے بھی اسے دیکھا۔ اس کے ڈمپل۔ اس نے انگلی اس کے گالوں کی طرف کی اور آنکھیں میچی۔ ہادی اور رومیسا اتنی سی بات پر اس کے یوں مرجھا جانے پر پریشان ہوئے۔ آپ تو ایک خوبصورت مجسمہ ہیں، آپ میں کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ رومیسا کو اس گڑیا کا مرجھانا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی جھٹ سے بولی۔ ہادی اور ہانیہ دونوں ہنس پڑے۔ جانتی ہوں، وہ اپنی پونی جھلاتی بولی اور اس کے آئس کریم کپ سے چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ مہمان کو سوکھے منہ نہیں بھیجنا چاہیے، گناہ ملتا ہے، وہ کہتی ہوئی اٹھی۔ وہ دونوں ہنس پڑے اس کے انداز پر۔ تمہیں معلوم ہے اس کا بھی فیورٹ فلیور اسٹرابری اور چاکلیٹ ہے۔ ہادی نے اس پر انکشاف کیا اور وہ کھلکھلائی۔ ساری دنیا کا ہو سکتا ہے، صرف اس کا نہیں۔ کہتی ہوئی وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ دونوں کو خاموش دیکھ کر رومی نے پوچھا۔ ہادی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو ہنی؟ باڈی گارڈ کو نہ پا کر ہادی نے پوچھا۔ دوستوں سے ملنے آئی ہوں، اکیلی، بس جا ہی رہی تھی۔ ہانیہ جلدی سے بولی۔ ہمارے ساتھ چلو، رومی کو ڈراپ کر کے تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ تاڑ والا کیس تو جانتی ہو، اس نے آفر دی اور آگاہ بھی کیا۔ تمہیں تو اپنی ڈیٹ نہیں، تم اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، میں چلی جاؤں گی، وہ کہہ کر اس کے سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ پاگل ہے بالکل، میں انکل کو انفارم کرتا ہوں، اس نے کہہ کر ہاری صاحب کو اس کی موجودگی کا بتایا جنہوں نے شکریہ کہہ کر اسے ساتھ لانے کا کہا۔ ہادی نے اوکے کہہ کر کال منقطع کر دی۔ وہ کیوں اکیلی نہیں جا سکتی؟ رومیسا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، کافی خطرہ ہے اسے، تم سمجھ نہیں رہی، پہلے بھی کئی بار اٹیک ہو چکے ہیں اس پر۔ یہ انکل کی کمزوری ہے، سب جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ بے فکر بنی گھوم رہی ہے۔ انکل نے اس کی پروٹیکشن کے لیے باڈی گارڈ بھی رکھا ہوا ہے جو 12 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، اور یہ میڈم اسے چھٹی دے کر چپ کر گھر سے نکل آئی ہیں۔ ہادی کے منہ بنا کر بتانے پر رومیسا ہنس پڑی۔ کتنی خوبصورت اور کیوٹ ہے نا؟ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو دوستوں کے ساتھ بیٹھی فورک سے کچھ منہ میں ڈالتی ناک سکوڑ رہی تھی۔ ہاں کیوٹ تو ہے، پر مرچ جیسی ہے، اچانک جو موڈ بگڑے تو سامنے والے کو نہیں دیکھتی، کبھی تو انکل سے بھی نہیں سنبھلتی، وہ مسکراتا ہوا بتا رہا تھا۔ کئی دنوں بعد اس کے دل میں ہانیہ کے لیے ایک سچے دوست والی فیلنگز آئی تھیں، ورنہ تو وہ ہمیشہ اسے ہرٹ کرتا رہتا تھا۔ کیا بہت خطرناک ہے؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ بہت، ہادی نے کہتے ہوئے کافی کا کپ اس کے اپنی طرف جھکے سر کو دیکھتے اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ گھبرا گئی اور آس پاس کا خیال کرتی ایک گھونٹ بھر کر دور ہو گئی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کے نشان پر اپنے لب رکھ کر گھونٹ بھرا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو کر تپنے لگا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، چلیں اب مجھے گھر جانا ہے۔ آپ کی بھیجی نرس امی کا خیال رکھتی بھی ہوگی یا نہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہادی نے اس کے ریگولر یونیورسٹی جا کر کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ایک نرس بھیج دی تھی جو پیچھے اس کی بیمار ماں کا خیال رکھتی تھی۔ اب وہ اپنی پڑھائی اچھے سے کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتی اور کبھی کبھار ہادی سے بھی بات کر لیا کرتی تھی کالز پر۔